جو شخص دین میں نئی چیز داخل کرتا ہے پھر اس کا عقیدہ تو یہی ہوا نا، اس کا عقیدہ تو یہی ہوا کہ میرے بڑے نے جو چیز بنا کر دین میں داخل کی ہے جی اب دین پورا ہو رہا ہے۔ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے وہ پورا نہیں تھا۔ اگر یہ اس دین کو پورا مانتا تو پھر اس دین میں کوئی چیز داخل نہ کرتا، جبکہ اس نے دین کو ادھورا مانا تو پھر اس نے اس کے اندر نئی چیز کو داخل کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والے ہیں، رب سے آگے بڑھنے والے۔ صحیح مسلم کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر یعلمہ لهم وینذرهم شر ما یعلمهم۔ ہر نبی جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہو کر آتا ہے اس کے ذمہ یہ بات واجب لگائی جاتی ہے، ضروری قرار دی جاتی ہے کہ اپنی امت کو ہر بھلائی اور نیکی کی خبر دے دے جو ان کے حق میں جانتا ہو، اور انہیں ہر اس برائی سے ڈرائے جسے وہ جانتا ہے۔ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی امت کو ہر وہ بھلائی بتا دے جس کے اندر ان کی کامیابی ہے، اور ہر اس چیز سے ڈرا دے جن کے اندر ان کی ناکامی ہے۔ جب یہ چیز آ گئی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر وہ بھلائی کی چیز بتا کر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ جی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر کے گئے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کا یقین یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن پورا کر کے نہیں گئے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اپنے ہر جمعہ کے خطبہ میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ اما بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث، سب سے بہتر بات وہ اللہ کی بات ہے، سب سے بہتر حدیث وہ اللہ کی حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، اور سب سے برا کام دین میں نئے نئے کام کا ایجاد کرنا۔ سب سے برا کام دین میں نئے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت دین میں وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم کی آیات احادیث نبویہ سے اس معاملہ میں، اس موضوعات کے متعلق کثرت سے جو ہے ان کی تعداد موجود ہے۔ محققین نے، مفسرین نے، علماء حقہ نے، سلف صالحین نے ان آیات اور ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے بدعت کے بارے میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ بدعت گمراہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اس کو ایجاد کرتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں چھوڑتا، اس آدمی کی وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں، اس آدمی کی وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں، بلکہ اس کو اس پر عذاب بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگ، جس طرح میں نے اشارتاً کہا تھا کہ لوگوں نے بدعت کی قسمیں بنا رکھی ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ جی اب کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، یہ ایک پارٹی کیا کہتی ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔
اختلاف پیدا ہو جائے، کسی مسئلے میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، کسی بات کے اندر تم آپس میں لڑ پڑو، جھگڑ پڑو، فی شیء، کسی بات کے اندر بھی فرمایا پھر کیا کرو، آپس کے اندر ڈنڈا سوٹا نہیں، آپس کے اندر گالی گلوچ نہیں، کسی کا مسجد کے اندر آنا بند کرنا نہیں، کسی کے لیے مسجد کے دروازے بند کرنا نہیں، بلکہ رب کائنات نے اس کا فیصلہ بھی خود فرما دیا، فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اپنے اس فیصلے کو، اپنے اس جھگڑے کو، اپنے اس تنازع کو لے جاؤ، کہاں پر لے جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لے
کے اندر ایجاد کرنا وہ بدعت ہے، اور تمام کی تمام ٹوٹل کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور پھر طریقہ کس کا؟ اللہ کا۔ طریقہ کس کا؟ اللہ کا۔ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو تو اللہ کی، اطاعت کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر آدمی کامیاب نہیں۔ جی، اور اگر پھر بھی نہ مانے فیصلہ، جی یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جی ہوتا ہے نا ایسے کہ کچھ لوگ فیصلہ نہیں مانتے، عدالت فیصلہ دے دیتی، اب عدالت نے تو فیصلہ دے دیا جی کہ دین پورا ہو چکا، اب دین کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی۔ ایک عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا، دوسری عدالت نبوی عدالت تھی، اس نے فیصلہ دے دیا کلو بدعت ضلالہ، تمام کی تمام بدعت ضلالت ہے۔ دو بڑی عدالتوں نے جب فیصلہ دے دیا تو فیصلہ ماننا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے لوگ، پھر بھی نہیں مانتے۔ جب لوگ نہیں مانتے تو رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی جب تمہارا آپس میں کسی دینی امر میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اپنے نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو حاکم بنا لو، اللہ کو حاکم بنا دو۔ یعنی اللہ کو حاکم بنانا یعنی کتاب اللہ کی طرف آنا، قرآن مجید کی طرف آنا، جی لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ اس کی طرف نہیں آتے۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ نہ ان کا رب پر ایمان ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اگر اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوتا تو ایسی چیزیں یہ چھوڑ دیتے، جب رب کا فیصلہ آ جاتا تو چھوڑ دیتے۔ جو نہیں چھوڑی تو پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہ کوئی مسلمانوں کے اندر بات جو پیدا ہوئی ہے، یہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اندر بھی یہی بات پیدا ہوئی، اور لوگ پھر پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی بڑے سیانے ہیں، جی کہتے دیکھو اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیا یہ کام خراب ہے؟ جی کہتے لوگوں جی ایک محلے کے اندر 20 مسجدیں ہیں، 20 مسجدوں میں سے 18 مسجدیں کہ مولوی ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں، 2 مولوی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے کام۔ اتنے لوگ کام کرنے والے، انڈیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، فلانے ملک میں ہوتا ہے، اتنے لوگ اس کام کو کرتے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے؟ یعنی وہ سمجھتے یہ ہے کہ اکثریت جو کام کرے وہ صحیح ہوتا ہے، اکثریت جو کام کرے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اکثریت کی طرف جب آئے، اللہ کی قسم کبھی آپ رب کا قرآن پڑھیں تو ایک ایک چیز قرآن بولتا ہے۔ یہ اکثریت کے منہ پر بھی تماچا مارا، جو کہتے ہیں اکثریت اکثریت اکثریت، اکثریت جو ہے اکثریت وہ آپ کی حکمرانی میں تو ہو سکتی ہے جی، لیکن دینی امور کے اندر جو ہے فرمایا رب کائنات فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود و نصارہ کہنے لگے ہمارے سوا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا کہنے لگے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ کوئی داخل نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قُلْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب کائنات فرماتے اگر تم اس اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم اس اپنی بات میں سچے ہو تو یہود و نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ ہاتوا برہانکم کی دلیل پیش کرو،
कबाहत भी है। वो क्या? आप देखेंगे, तजर्बा करेंगे कि लोग जुमा पढ़ने नहीं जाते, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, जुमा पढ़ने नहीं जाएंगे, कुरान की घर में तिलावत नहीं करेंगे, जिक्र अस्कार नहीं करेंगे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मस्जिद में ऐलान हो जाए कि फलाने के घर में मजलिस है, फलाने के घर में मजलिस है, फलाने के घर में ये काम होगा, अब धड़ाधड़ लोग वहां पर चले जाएंगे, धड़ाधड़ लोग वहां पर चले जाएंगे, उसके घर रश पड़ जाएगा। और आप ये देखें, ये जो दिन आ रहे हैं, मतलब 27 रजब आने वाली है जी, 27 रजब आने वाली है, मस्जिदें भर जाएंगी, मस्जिदें उस रात को भर जाएंगी। तो बाकी दिनों में क्या मस्जिद के साथ दुश्मनी थी तुम्हारी? बाकी दिनों में क्या मस्जिद के साथ दुश्मनी थी तुम्हारी? इसलिए कि बिदअत पर अमल करते हैं नेकी समझकर, और जो असल नेकी है उसको छोड़ देते हैं। जो असल नेकी है, 5 वक्त की नमाज है, कुरान की तिलावत है, जिक्र अज़कार है, ये सारे के सारे काम नेकी के हैं, उस तरफ नहीं आएंगे, लेकिन बिदअत की तरफ भाग कर जाएंगे। उसके लिए एक मिसाल दे दो समझाने के लिए। पुराने मकान, खस्ता हालत मकान, टूटे फूटे मकान, लेकिन जब उनकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाए, जब उनको रंग रोगन कर दिया जाए, तो ये टूटे फूटे मकान भी अच्छे लगते हैं, नजर को धोखा देते हैं, नजर को धोखा देते हैं। इन मौलवियों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, इन्होंने वो काम जो अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाए, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में नहीं बताए, इन्होंने उनको ऐसा सवाब का लेपा पोची किया जी, ये करोगे तो 1 लाख तुम्हें रोजे का सवाब मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें इतने करोड़ का अजर मिलेगा। अब जब बंदा करोड़ देता है जी, जब बंदा देता लखी रोजा, 1 रोजा रखूंगा तो लाख रोजे का सवाब मिलेगा, उसको फर्ज रोजा रखने की क्या जरूरत है? समझे बात नहीं समझे? एक आदमी को बता दिया जाए कि ये लखी रोजा है जी, जो इस रजब में रखते हैं लखी रोजा, जब उसको बता दिया जाए ये लखी रोजा है, 1 लाख का नहीं कई लाख का तुझे अजर मिलेगा, तो वो सोचता है रमजान का रोजा रखने का तो 1 ही अजर मिलेगा, तो छोड़ो उसको, यही रख लो जी, यही रख लो, 1 रोजा रखने से लाखों रोजों का स्वाब मिल जाएगा। ऐसे ही 30 दिन भूख प्यास बर्दाश्त करना, 1 दिन कर लो, सारे मजे लुटो जी। तो इन लोगों ने बिदअत को, ऐसी इबादत को जो अल्लाह उसके रसूल ने नहीं फरमाई, उनको ऐसा लेपा पोची किया जी। और रब ने क्या कुरान में फरमाया कि शैतान इनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन करके पेश करता है, फिर उनको बुरे अमाल बुरे नहीं लगते, बुरे अमाल उनको बुरे नहीं लगते, बल्कि बुरे अमाल भी उनको अच्छे लगते हैं। ये शैतान का काम है, पहले वो नेकी की तरफ आने नहीं देता, अगर आ जाए तो उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो ये जो लोग हैं ऐसे जो इस तरफ आते हैं, बिदअत की तरफ आते हैं, वो असल इबादत से हटे हुए होते हैं, असल इबादत से हटे हुए होते हैं। अभी मुझे दरअसल से पहले एक भाई ने कहा कि मेरे पास एक केसट थी हज के बारे में, तो मैंने एक दोस्त को कहा कि ये केसट है, इसके अंदर खराफात है, फलानी हज इधर होता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे मुल्क में भी बाबा जी के घर के साथ चक्कर लगा लो तो तुम्हें हज का अजर मिल जाएगा, फलानी चीजें। तो कहते मैंने दी, उसने देखी, देखने के बाद 3-4 दिन के बाद मांगी, वो केसट नहीं दे रहा, इसरार किया देता हूं। एक दिन मांगी, 2-4 आदमी इकट्ठे खड़े थे, तो तीसरे आदमी ने पूछा कि कौन सी केसट है? उसने कहा वो उसमें ये चीजें थी बयान की। उसने कहा तू मुसलमान है, क्यों देखता है, इसको क्यों देखता है? उसने कहा मैं तो इसलिए देखता हूँ जो गलत चीज है मुझे पता चले, जो अच्छी चीज है मुझे पता चले, अच्छी चीज पर मैं अमल करूँ, बुरी चीज से मैं बचूं, मेरा तो ये मकसद है। ये वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो, अब लड़ाई झगड़ा कर रहा, तू जो है उसके साथ कर रहा, क्यों कर रहा है? और खुद वो नमाज नहीं पढ़ता, खुद वो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान
12ویں میں بھی موجود ہے. فرمایا من قرأ حرفا، جس نے من قرأ حرفا، جس نے حرف پڑھا من کتاب اللہ، قرآن مجید سے، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید سے، فلہ حسنۃ، اس کے لیے نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے. جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھا، ہر حرف پر نیکی ہے اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الحرف واللام حرف ومیم حرف، لام علیحدہ حرف ہے، یہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. تو کتنے حرف ہو گئے؟ 3 حرف ہو گئے. ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا. تو کتنے حرف؟ 3. تو کتنی نیکیاں بڑی؟ 30 نیکیاں بڑی. 30 نیکیاں بڑی. اللہ اکبر. اب کوئی شخص یہ سوچے، اب توجہ کر جو میں بات سکھانے لگا ہوں. اب کوئی آدمی یہ سوچے ایک حرف پر نیکی، اس کا بدلہ 10 گنا. ایک حرف پڑھوں گا الف لام میم، 10 نیکیاں ملیں گی. جی ایک حرف قرآن کا سورت میں سے کوئی پڑھوں گا تو اس کے لفظوں کے مطابق نیکیاں ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، اللہ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ آدمی سجدے میں ہوتا ہے. جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اس میں دعا کیا کرو. اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر جی 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو میں سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں، میں سجدے میں قرآن کی تلاوت کروں. بات غلط ہے؟ صحیح ہے؟ غلط کو تو چھوڑے بعد میں. قرآن پڑھنا غلط ہے؟ قرآن پڑھنا غلط ہے؟ اور یہ کون چلیسما تازہ کرنے والے یہی تو دلیل دیتے ہیں. بھائی اس دلیل کی طرف آؤ. کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن پڑھنا غلط ہے، ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ تو آ جاؤ اس حدیث کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ایک حرف پر نیکی اور وہ نیکی کا سننا، اور بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرو. اور یہ بندہ کہے کہ جب میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں میں قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ کروں؟ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. اور یہ کام شروع کر دے، وہ سجدے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ قبول ہوگا یہ؟ جی ارے قرآن پڑھ رہا بھائی، کیوں قبول نہیں ہوگا؟ اب کیسے آدمی قرآن پڑھ رہا ہے نا جی، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. قرآن پڑھنا اجر کا باعث ہے، قرآن پڑھنا اجر کا باعث ہے. لیکن یہاں پر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو نیکی نہیں ملتی. کیوں نہیں نیکی ملتی؟ کیوں نہیں نیکی ملتی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. کیا فرمایا؟ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے رب نے منع فرمایا ہے. مجھے رکوع
آدمی جھگڑا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی لڑائی ہو گئی، جھگڑ پڑا، پورج پڑا، کس کے ساتھ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ بھی نیکی کے کام میں جھگڑا تھا، جس طرح آج لوگ نیکی کے کام پہ جھگڑتے ہیں نا، اس وقت بھی جھگڑا ہو۔ ایک شخص نے عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا چاہا کہ میں نفل پڑھوں، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا، یہ کام نہ کر، نفل مت پڑھ۔ اس نے آگے سے کیا کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے سزا نہیں دے گا۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ ارے نکتہ ہے بڑا زبردست جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس آدمی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں نماز پڑھنے پر اللہ مجھے سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا اس کو؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر، اس فعل پر جو کرنا چاہتا ہے نہ تو تمہیں ثواب دے گا، بلکہ اس فعل پر، اس نماز پڑھنے کا پر تمہیں عذاب دے گا۔ اور وہ عذاب کیوں دے گا؟ ہاں جی، عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے کہ تم نے محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی ہے۔ جی تم تو ثواب کی نیت سے نفل پڑھ رہے ہو، اور میرا یقین ہے کہ تمہارے ان نفلوں کی وجہ سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں سزا ملے گی، اس لیے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ آج لکھی ہزاری روزے رکھنے والے، آج یہ کنڈا کرنے والے، اللہ کا کنڈا کر دے جی، یہ کنڈا کرنے والے، یہ 22 رجب کو کنڈا کرنے جا رہے ہیں لوگ جی، یہ کنڈا کیا ہے؟ یہ کیا ہے کنڈا؟ اللہ کی قسم تفصیل میں اگلے جمعے میں رکھوں گا، لیکن میں آج اس لیے آپ کو جلدی کہہ رہا ہوں، 2 دن باقی ہے لوگوں کے کنڈا ہونے میں جی، تو اس سے پہلے آپ اپنے ٹیلی فون کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ کنڈا نہ کرو بھائی، ورنہ آخرت میں کنڈا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا تو ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تجھے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تجھے سزا ملے گی۔ اور سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ تو نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کیا تو کر رہا ہے، اس مخالفت پر تمہیں۔ اور یہ چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے، شرح مجمع البحرین اللجنہ 165، اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پر میں 2 لفظوں میں اس کنڈے کے بارے میں بتا دوں، باقی چیز تفصیل سے آگے جا کر جو ہے وہ رکھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر 2-4 بڑے قصے لوگوں نے مشہور کیے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ اس طرح میں جاؤں، آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، لیکن 2-4 لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں، پھر تفصیل میں آپ کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات اس کو جو ہے وہ کھولیں گے۔ 22 رجب کو کنڈا کرتے ہیں لوگ، حلوہ مانڈے، پوڑیاں شوڑیاں ٹوٹیاں مٹیاں بنا کر لوگوں کے اندر جو ہے بانٹتے ہیں، دودھ حلوہ کھیرے یہ بنا کر جو ہے بانٹتے ہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے، میرا نمبر دوست جانتے ہیں، اشتہاروں پر بھی یہاں لکھا ہوتا ہے، نیچے بھی ہے، لکھا بھی دوں گا۔ آپ کو اللہ آدم علیہ السلام جتنی لمبی عمر دے، آپ اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، مفتیوں کے پاس بیٹھ جاؤ، انہیں یہ کہو کہ 22 رجب کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے یا پیدائش کا دن ہے، دونوں میں سے کوئی بھی لے لیں۔ وہ کہتے ہیں ہم امام جعفر صادق کے نام کا کنڈا کرتے ہیں جی۔ اس کے اندر 2-3 قصے ہیں، لمبے وہ کیا بعد میں بیان کروں گا۔ اس وجہ سے وہ کنڈا یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ میرا ان کو چیلنج ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ثابت کرے اس دن 22 رجب کو، یا 22 رجب کو آپ کی پیدائش ثابت کرے۔ ان 2 چیزوں پر ہی لوگ کرتے ہیں نا یہ چیزیں بانٹتے ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو لوگ چیزیں بانٹتے ہیں جی، اصالہ ثواب کے لیے، اور جس دن پیدا ہو تو خوشی کے لیے کوئی چیز بانٹتے ہیں، خوشی کے موقع پر یا فوتگی کے موقع پر، ان لوگوں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ میرا یہ چیلنج ہے، اور علماء سلف صالحین کا بھی یہ چیلنج ہے کہ اس دن 22 رجب کو یہ ثابت کریں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی ہے یا اس دن جو ہے وہ کیا ان کی وفات ہوئی ہے، یہ ثابت کریں۔ اس دن پھر کیا ہوا؟
خاندان سے یہ بدعت شروع ہوئی جو ہندوستان کے شہر کے ساتھ